الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، ذو الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے. آج ذو الحجہ کی 21 تاریخ ہے اور اسی کی ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو امیر المسلمین خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، ذو النورین، ذو الہجرتین، ذو الشرکتین اور ذو البشارات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت الصحابہ میں بعض ایسے نرالے اعزازات حاصل ہیں جو پوری صحابہ کی جماعت میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر ایک پیغمبر کی کہتے بعد دوسرے 2 بیٹیاں نکاح میں آئی. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی نفس جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان انتہائی غم کی حالت میں ہیں، انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں، کیونکہ انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف جو رشتے میرے ساتھ منسلک ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا رشتہ سسر اور داماد والا تھا آج وہ ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پریشانی دیکھی نہ گئی اور اپنی دوسری لفظ جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ دوسرا لقب ذو الحجرتین ہے کہ جب مکہ کے اندر مشرکین نے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شدید تکالیفیں پہنچانی شروع کر دی، وہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، وہاں کا حکمران جاشی جو کہ عیسائی ہے اور اس کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ ظالم اور جابر نہیں، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چلے۔ اس میں تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے ہجرت کی، حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ نے۔ پھر اس کے بعد چند عرصے کے بعد یہ خبر ملی کہ مکہ مکرمہ کے اندر حالات بہتر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے، تو تمام لوگ واپس مکہ کی طرف آنے لگے۔ راستے میں یہ خبر بھی ملی کہ یہ جھوٹی خبر ہے کہ وہاں حالات بہتر نہیں ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام واپس ہوئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے سمیت مکہ بھی گئے اور وہاں پر پھر مشرکین کے خلاف ان کی تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اور پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو، حضرات صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ محترمہ کے سمیت مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحجرتین کا لقب بھی ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الشرکتین کا لقب بھی ملا ہے۔ ذو الشرکتین یعنی کہ دو شرکتوں والا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کفار کے خلاف غزوہ بدر کے لیے تیار کیا اور ایک لشکر روانہ کیا، جب صحابہ کرام جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور انہیں فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ محترمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ ذکر تھی، آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے علاج معالجہ میں مصروف رہیں، آپ ان کی بیماری کا خیال رکھیں۔ حضرت عثمان رک کے حضرات صحابہ کرام نے غزوہ بدر
میں شرکت کی، اور جب واپس آئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ ہم نے بدر کو فتح کر لیا، ہم نے مشرکین کو مار دیا، 70 مشرکین کے سردار گرفتار کر لیے، 70 مارے گئے، اور ہم نے ایک کثیر تعداد میں مال بھی ان سے حاصل کر لیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آواز سنی، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی معلوم ہوتے تھے، اور ان کے چہرے پر اپنی زوجہ کی جدائی کا غم بھی نظر بہت زیادہ ظاہر ہو رہا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا، صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، تو اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی نکالا اور فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ میرے حکم سے شریک ہوئے، اور جو اس میں غزوہ میں جانے سے رکے وہ بھی میرے حکم سے رکے، تو لہذا اس مال غنیمت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی ہے۔ مال غنیمت میں سے حصہ اسی کو ملتا ہے جو غزوہ کے اندر شریک ہو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال ملا غنیمت میں سے، تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ تو دنیا کا مال ہے، آخرت کے ثواب کا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ثواب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے غازی کو ملا، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اجر و ثواب آپ کو بھی عطا کر دیا۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہمراہ 2 کپڑوں میں ملبوس مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، راستے میں مشرکین نے روک لیا، رکاوٹ پیدا کر دی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر کہ آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا اے عثمان، آپ چونکہ سفیر بن کر آ چکے ہیں، آپ جائیں اور عمرہ کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے مرشد کو روک دیں اور میں یہاں عمرہ کر لوں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی یہ بات آئی، چونکہ وہ اجر و ثواب کے بہت زیادہ متلاشی رہتے تھے، وہ کہنے لگے کہ عثمان کے تو مزے ہیں، وہ وہاں عمرہ کی ادائیگی کر لیں گے اور یہاں ہم رکے رہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پر ہوں اور عثمان وہاں میرے بغیر عمرہ کر لے۔ آپ کا یہ گمان تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے مرشد، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ اکرام سے اس بات پر بیعت کر لی، اس بات پر بیعت لے لی کہ آج ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، آج ہم عثمان کی موت کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 19 سالہ محنت کو نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بدلے پر لگا دیا۔ 1400 صحابہ کی زندگیوں کو حضرت عثمان کی موت کے بدلے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ آج ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1400 صحابہ کرام سے بیعت لے لی تو پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر
رکھ کے یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہو گیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الشرکتین کا لقب بھی ملا کہ حضرت عثمان نے نہ شرکت کرتے ہوئے بھی ان دو موقعوں پر شرکت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا نام جب بھی سننے کو ملتا ہے اس کے ساتھ حیا قرآن کا نام جڑا ہوا ملتا ہے۔ جہاں عثمان کا نام ہوتا ہے وہاں قرآن کا نام بھی ہوتا ہے، جہاں عثمان کا نام ہوتا ہے وہاں حیا کا نام بھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک لغت پر جمع کیا، اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے یہ حکم تھا کہ جمعے کے لیے ایک اذان ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کا رش زیادہ ہوا، جمعے کے لیے آنے والے لوگ نمازیوں کا رش زیادہ ہوا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے لیے دوسری اذان کا بھی حکم دیا۔ آج ہم جب جمعے کے لیے آتے ہیں ایک اذان پہلے ہو جاتی ہے، دوسری اذان تاکید کے لیے دی جاتی ہے کہ جو لوگ نہیں بھی آ رہے وہ بھی آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسری اذان کو بھی جاری کیا۔ اور خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں نبی علیہ السلام کا ارشاد وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ سب سے زیادہ حیادار حضرات صحابہ میں بلکہ تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کی پینٹنگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دور لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے نبی ایسا کیا معاملہ کہ پہلے دو آپ کے صحابی آئے، آپ جو کی تون لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا بھی ڈال دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو البشارات کا لقب بھی دیا گیا۔ بہت سے ایسے موقع آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو یہ کام کر دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان موقعوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر ان کاموں کو سر انجام دیا۔ ایک موقع کہ جب مدینہ کے اندر ہزار صحابہ کرام تشریف لائے تو پیش آنے والے مسائل میں سے سب سے زیادہ پریشان کر دینے والا مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا۔ پینے کے لیے پانی، میٹھا پانی میسر نہ تھا۔ ایک کنواں جس کو بئر رومہ کہا جاتا ہے، بئر رومہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت کی ضمانت دے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے جس کی ملکیت میں تھا پہلے آدھا خریدا اور پھر پورا کنواں خرید کر 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کے حکم کے مطابق میں نے یہ کنواں خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت صحابہ کرام کے لیے بہت تنگی کا وقت تھا۔ جہاد پر جانا ہے، غزوے پر جانا ہے، پاس سامان جہاد میسر نہیں، اونٹ میسر نہیں، گھوڑے میسر نہیں، جن پر بیٹھ کر جائیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلا کر تقریر کی
اور فرمایا کہ کون ہے جو آج اس سامان کو تیار کرے اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عرض کی اے اللہ کے رسول 300 اونٹ بما ساز و سامان قبول کیجیے۔ مطالبہ جاری رہا، نبی علیہ السلام نے پھر مطالبہ کیا، حضرت عثمان دوسری مرتبہ اٹھے اور پھر عرض کی اے اللہ کے رسول 300 اونٹ بما ساز و سامان قبول کیجیے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھے اور پھر عرض کی اے اللہ کے رسول 300 اونٹ بما ساز و سامان قبول کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اٹھے اور کہنے لگے 100 گھوڑے بھی ان کے ساتھ قبول کیجیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور واپسی پر 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہ فرمانے لگے کہ آج عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، آج عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا عمل نقصان دہ نہیں ہوگا۔ آج اسی عثمان کے خلاف بکواسات کیے جاتے ہیں، آج اسی عثمان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، آج انہی صحابہ کرام کے خلاف طرح طرح کی شعر و گویاں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ آپ کو تحقیق کرنے کی کیا فکر جب اللہ تعالی نے خود اپنے قرآن کریم کے اندر فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہو گئے، تو آپ کو کیا فکر، آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ ان کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان سیرتوں کا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسا جذبہ ایمان، جذبہ شہادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔